آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ میری مراد پیس پارٹی کے قومی صدر لائق صدر احترام عالی جناب ڈاکٹر محمد ایوب سرجن کی ذات بابرکات ہمارے درمیان موجود ہے، اور ان کے ساتھ ہی میں ایکلب پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش عالم نشاد جی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اور اس میٹنگ کا صرف ایک ہی مقصد ہے آپ حضرات سے مشورہ کرنا۔ آپ حضرات اپنے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں کہ پیس پارٹی کون سا ایسا کام کرے، ہم کون سا ایسا لاہے عمل اختیار کریں کہ ہر جگہ ہر گاؤں میں ہر ایک کی زبان پر ہماری پارٹی کا نام ہو، ہماری پارٹی کا چرچا ہو، اور ہم کامیابی کے ساتھ کامیابی کی منزلیں طے کریں۔ صرف مقصد یہی ہے اس میٹنگ کا۔ اور اس میٹنگ کے لیے خصوصی طور پر ہمارے قومی صدر عالی جناب ڈاکٹر محمد ایوب سرجن صاحب آپ کے بیچ میں تشریف لائے ہیں تاکہ آپ کے مشوروں کو وہ جان سکیں، اور آپ حضرات اپنے اپنے مشوروں سے حضور والا کو نوازیں تاکہ ہماری پارٹی کے چرچے ہر جگہ ہوتے رہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج جتنی بھی پارٹیاں ہیں یا جتنی بھی پارٹیوں کے راشٹریہ ادھیکش ہیں، صرف یہ خصوصیت ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے نیتا ڈاکٹر محمد ایوب سرجن کو حاصل ہے کہ ہر گاؤں میں جہاں آپ بلائیں وہاں پر یہ مرد مجاہد حاضر رہتا ہے اپنی باتیں کرنے کے لیے، آپ کی باتیں سننے کے لیے۔ باقی کوئی راشٹریہ ادھیکش آپ بلا کر کے دیکھیں، ملنے کے لیے آپ ترس جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا قائد، ہمارا رہبر، ہمارا نیتا ڈاکٹر محمد ایوب سرجن کو اللہ نے ہمیں دے دیا ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر۔ لہٰذا ہم ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، اپنی پارٹی کا سمان کریں، اور اپنی پارٹی کے لیے جد و جہد کرتے رہیں، سنگھرش کرتے رہیں۔ صرف ایک ہی مقصد کے تحت ڈاکٹر صاحب آئے ہیں کہ آپ حضرات اپنے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی اقتدار ہو، جب تک اپنی اقتدار نہ ہوگی اپنی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہر کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسا لاہے عمل اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی اقتدار ہو، ہم حکومت میں ساجھیدار ہوں یا حکومت میں حصے دار ہوں۔ آپ کچھ بھی کر لیں میرے بھائیوں، کچھ بھی کر لیں، رب کعبہ کی قسم اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مالدار ہو جائے، چھوٹے موٹے نہیں، ہندوستان پورے ہندوستان کے آپ مالداری مطلب خرید لیں، لیکن اللہ کی قسم اگر آپ کے ہاتھ میں حکومت کی طاقت نہیں ہے، اقتدار کی طاقت نہیں، تو آپ کا نہ مال آپ کے کام آئے گا، نہ آپ کا مذہب آپ کے کام آئے گا۔ کیونکہ جو حکومت میں ہوتا ہے اسی کا مذہب ہوتا ہے، اسی کا دھرم ہوتا ہے، اسی کا مذہب پروان چڑھتا ہے۔ اور یہ بات بہت پہلے ہمارے قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب سرجن نے کہہ دی۔ ایک بات میں اور بتا دوں، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف یہ بتانے کے لیے آیا کہ میٹنگ کا مقصد کیا ہے۔ میٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ آج لوگ ہم دعاؤں میں یہی مانگتے ہیں نا کہ اللہ عمر فاروق کو بھیج دے، صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، یہی تو دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا میدان عمل ہے، دارالاسباب ہے، یہاں کام کرنا پڑے گا۔ جو آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ہی جزا دے گا۔ جو آپ ہم اس دنیا مسبب الاسباب ہے، اسباب کی جگہ ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عمر فاروق جیسا عادل مل جائے، صلاح الدین ایوبی جیسا عادل مل جائے، تو اللہ کی قسم ڈاکٹر ایوب کے ہاتھوں کو آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، ڈاکٹر محمد ایوب کا ساتھ دینا ہوگا، ڈاکٹر محمد ایوب کے کندھوں سے کندھا ملا کر کے آپ کو چلنا ہوگا، کیونکہ نہ کوئی عمر فاروق آئیں گے، نہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئیں گے۔ اللہ نے ہمیں ڈاکٹر محمد ایوب کو دیا، ان کو سنبھال کے رکھ لو، سینے سے لگا کے رکھ لو۔ رب کعبہ کی قسم ہی ڈاکٹر ایوب صلاح الدین ایوبی کا کام کریں گے، فاروق اعظم کا کام کریں گے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، کیا کوئی غلط بات بولا ہوں؟ میرے بھائیوں تو ساتھ دو گے، اپنے اپنے مشورے دیں گے آپ لوگ، کیونکہ جب تک اپنی اقتدار نہ ہوگی اپنی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں مسجد مدرسے خانقاہیں بنانے کی ضرورت نہیں، اب ان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جو بن گئی ہیں ان کو بچا کیسے پائے،
ان کی حفاظت کیسے ہو، ہمارے بچوں کی مستقبل کی حفاظت کیسے ہو۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں بدتر دور، اور آنے والے مستقبل کا خیال کرو، بچے ہمارے ہوں گے لیکن حکومت نام طے کرے گی کہ ہمارے بچوں کا نام کیا رکھنا ہے۔ وہ دور آنے والے کہ حکومت یہ بات طے کرے گی کہ آپ کے بچوں کا نام عبد الرحمن ہوگا یا عبداللہ ہوگا یا کوئی اور ہوگا، آپ نہیں طے کر سکتے ہیں۔ یہ بات اگر طے کرے گی تو حکومت طے کرے گی۔ آنے والا مستقبل بڑا خطرناک ہوگا، اور اسی بات کو بتانے کے لیے، اسی بات کو آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہمارا قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب سرجن گاؤں گاؤں جا کر کے، جگہ جگہ جا کر کے یہی باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ان کی باتیں سنو اور سمجھو اور اسے اپنانے کی کوشش کرو۔ اور ڈاکٹر محمد ایوب سرجن صاحب آپ کے بیچ میں موجود ہے۔ میں اسی شعر کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں کہ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پہ کرم نہیں، اور منزل ملے یا نہ ملے مجھے اس کا غم نہیں، تم ساتھ ساتھ ہو میرے یہ بھی تو کم نہیں۔ تو کیا آپ لوگ پیس پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ پیس پارٹی ڈاکٹر ایوب کی اکیلی پارٹی نہیں ہے، ان کی پارٹی نہیں، ہم سب کی پارٹی ہے، یہ اقتدار کی پارٹی ہے، یہ ہماری اقتدار کی پارٹی ہے۔ نہ سمجھنا کہ ڈاکٹر ایوب صاحب کی یہ پارٹی ہے، نہیں، یہ ہم سب کی پارٹی ہے۔ اور جب ہم یہ مشن لے کر کے چلیں گے کہ یہ ہم سب کی پارٹی ہے تو اللہ کی قسم پارٹی بھی بلند بالا پہ جائے گا، بلند مقام پر پارٹی بھی پہنچے گی، ہمارے پارٹی کے چرچے ہر جگہ ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، اور اس پارٹی کا مشن جانتے ہو کیا ہے؟ احکام الہی نظام مصطفیٰ ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ احکام الہی نظام مصطفیٰ کا کوئی منکر نہیں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اتنا بہترین مشن لے کر کے ہمارے بیچ میں ہمارے قائد ڈاکٹر محمد ایوب سرجن صاحب آئے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، اپنی مستقبل کی فکر کرو، آنے والے نسلوں کی فکر کرو، اپنی پارٹی اپنی اقتدار کا ساتھ دو اور اپنی اقتدار کو مضبوط کرو۔ جب تک اپنی اقتدار نہ ہوگی اپنی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔